بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ واقعات کربلا کے بارے میں ہماری اسلامی معلومات اور تعلیمی ویڈیو کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں ہم قدم رکھتے ہیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف ابن سعد کے آمد برائے مہربانی اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، جب ہم جنگ کربلا سے متعلق واقعات اور ابن سعد کے اہم کردار کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابن سعد کے الحسین کے مخالفت کے فیصلے کے پیچھے کی وجوہات اور تاریخ میں اس کے دو راز نتائج دریافت کرتے ہیں۔ باریک بینی سے تحقیق اور ماہرانہ تبصروں کے ذریعے یہ ویڈیو اس کی تاریخی لمحے کی پیچیدگیوں اور اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ ماضی کی اس روشن خیالی کو مت چھوڑیں۔ تو دوستو، ابن سعد کی حسین علیہ السلام کے خلاف آنے کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں 4000 آدمیوں کے ساتھ کوفہ تصبے کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ اس وقت تھا جب دیلام کے لوگوں نے تصبے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا چنانچہ ابن زیاد نے اس کو خط لکھا اور اسے رہے پر مقرر کیا اور اسے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ابن سعد نے کوفہ چھوڑ دیا اور اپنی فوج کو شہر سے باہر امام ایان کے مقام پر جمع کیا، لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ آیا اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو ابن سعد زیاد نے عمر بن سعد کو بلوایا اور کہا، حضرت امام حسین کے پاس جاؤ، ہمارے اس کے درمیان معاملہ طے ہونے کے بعد آپ اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر تم مجھے اس کام سے مستثنی سمجھو تو ایسا کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ عبید اللہ نے سے کہا، ہاں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی ملاقات کا خط واپس کر دیں۔ جب اس نے بتایا کہ عمر بن سعد نے کہا، مجھے ایک دن دیجیے تاکہ میں اس پر غور کروں۔ عمر بن سعد نے عدل سے نکال کر اپنے مشیروں سے مشورہ کرنا شروع کیا۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا سوائے اس کے کہ اسے مشن قبول کرنے سے روکا۔ حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ جو کہ ان کی بہن کی طرف سے ابن سعد کا بھتیجا تھا، اس کے پاس آیا اور کہا، میں آپ سے اللہ کی قسم مانتا ہوں، اے میرے چچا، حضرت امام حسین کے خلاف آگے نہ بڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کرو، اپنے قریبی لوگوں سے تعلقات توڑ دو۔ اللہ کی قسم، اگر تم دنیا کی دولت اور زمین کی بادشاہی چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر تم کبھی اس پر قبضہ کر لیتے تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین کے خون سے اللہ سے ملاقات کرنے سے بہتر ہے۔ عمر بن سعد نے اس سے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ الطبرہ میں جو کچھ درج ہوا ہے اس کے مطابق مختلف روایت میں یہاں کچھ تعطل پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے روانہ ہوا اور ابن سعد کے کربلا پہنچنے پر دوبارہ اٹھا۔ چنانچہ طبرہ نے عوانہ بن احکام کی رپورٹ لا کر اس خلا کو پر کیا ہے، جس کا ہمارے پاس یہاں ذکر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تاکہ ان رپورٹوں کے درمیان ربط پیدا ہو سکے۔ بشام کہتے ہیں، عوانہ بن حکم نے مجھ سے عمار بن عبداللہ بن بسار الجہنی سے اپنی والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں عمر بن سعد سے ملنے گیا جب انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا، گورنر نے مجھے حضرت امام حسین کے پاس جانے کا حکم دیا لیکن میں نے انکار کر دیا، تو میں نے اس سے کہا، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، مت قبول کرو، ایسا نہ کرو، اس کے پاس مت جاؤ۔ عبداللہ بن بسار کہتے ہیں، میں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا اور باہر نکلا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہا، عمر بن سعد لوگوں کو حسین کے ساتھ جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھتی انہوں نے منہ پھیر لیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ حضرت امام حسین کے خلاف نکلنے کے لیے پرعزم ہے، اس لیے میں نے اس کی موجودگی کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ نے مجھے یہ کام سونپا ہے اور میرے لیے تقرری کا خط لکھا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بھی معلوم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب رے پر اپنی تقرری ہے، اگر آپ اس کو میرے لیے نافذ کرنے پر راضی
ہیں تو ایسا کریں اور حضرت امام حسین کے پاس اس لشکر کے ساتھ کوفہ کے رئیسوں میں سے کسی کو بھیج دیں جو میں جنگ میں ان سے زیادہ بہادر اور طاقتور نہیں ہوں۔ پھر اس نے اسے کچھ نام تجویز کی۔ ابن زیاد نے اس سے کہا مجھے کوفہ کے رئیسوں کی تعلیم نہ دو، میں نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس کو بھیجوں، اگر آپ ہماری فوج کے ساتھ جائیں گے تو بس، ورنہ ہمیں اپنی ملاقات کا خط واپس دو، میں جاؤں گا۔ اس نے کہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کتنا ضدی ہے، ابن سعد کی کربلا میں آمد۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ 4005 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ نینوا پہنچنے کے اگلے دن جہاں حضرت امام حسین نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا وہاں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں عمر بن سعد نے عزرا بن قیس سے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں۔ اس نے اس سے کہا اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا نہیں چاہتا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے پھر وہی تجویز ان رہنماؤں پہ پیش کی جنہوں نے اسے لکھا تھا، لیکن سب نے اس سے انکار کر دیا اور اس پر ناپسندگی کا اظہار کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کثیر بن عبداللہ شیع ایک بہادر سالس جس نے کبھی کسی چیز سے منہ نہیں موڑا، کھڑا ہوا اور کہا میں اس کے پاس جاؤں گا، اللہ کی قسم اگر تم چاہو میں اسے قتل، خدا نخواستہ شہید بھی کر دوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا میں نے چاہتا کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اسے کیا لایا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا۔ جب ابو شمامہ نے اسے دیکھا، انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کو ہدایت دے اللہ، عبداللہ اسے روئے زمین پر سب سے زیادہ خبیث آدمی، خون بہانے میں سب سے زیادہ بہادر اور ان میں سب سے زیادہ جان لیوا آدمی آپ کے پاس آیا ہے۔ ابو سمامہ اس کے پاس گئے اور کہا اپنی تلوار نیچے رکھو۔ کثیر نے کہا نہیں، اللہ کی قسم تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں صرف ایک رسول، اگر تم میری بات سنو میں تمہیں وہ پیغام دیتا ہوں جو مجھے تمہارے پاس پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم انکار کرو گے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو ابو سمامہ نے اس سے کہا کہ میں آپ کی تلوار کا نوک لے لوں گا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ ابو سمامہ نے اس سے کہا مجھے بتاؤ کہ تم کیا لائے ہو، میں اسے پہنچا دوں گا، کیونکہ میں تمہیں اس کے قریب جانے نہیں دوں گا، کیونکہ تم ایک کرپٹ آدمی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کوسنے لگے، پھر وہ واپس عمر بن سعد کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر سنائی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے کرا بن قیس کو بلایا اور کہا اے کرا، تجھ پر افسوس، حضرت امام حسین کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس کے پاس کیا لایا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ تو دوستو، ہم یوم عاشوراء تک کربلا کے واقعات کو روزانہ کی بنیاد پر بیان کرتے رہیں گے، اور کل اسی وقت ہم انشاءاللہ تعالی جہاں ہم یہ چھوڑ رہے ہیں یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔